اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ خصوصاً زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خصوصاً روپیے اور سکے کا کیا حکم ہے۔ تو خاص کر کے سونا اور چاندی کا نصاب مقرر ہے۔ سونے میں تقریباً 85 گرام اور چاندی میں 590 پر 5 گرام اور اس پر 1 سال کا گزرنا یہ شرط ہے۔ تو روپیے اور سکوں کا حکم بھی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کا ہے۔ ان کی قیمت اس قوت خرید کی وجہ سے ہے جو قانوناً اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو خصوصاً آج کے دور میں علماء کا بلکہ اکثریت کا فتویٰ یہ ہے کہ روپیے اور پیسوں میں چاندی کا جو نصاب ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ چاندی کے نصاب میں مثال کے طور پر آج کی قیمت کے حساب سے 590 پر 5 گرام کی جو قیمت لگتی ہے اور وہ کسی کے پاس نقد موجود ہو، اس پر 1 سال گزر جائے تو باقاعدہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دینا چاہیے کہ یا کسی اور موقع پر۔ تو زکوٰۃ کے لیے رمضان شرط نہیں ہے۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے تقریباً یہ 5 شروط ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ 5 شروط مکمل ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ چونکہ رمضان ماہ مبارک ہے جس میں صدقات اور خیرات کا ادا کرنا، اس میں اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگ رمضان میں دینا چاہتے ہیں تو یہ بہتر تو ہے، لیکن وجوب زکوٰۃ کے شرائط میں سے رمضان ایک شرط نہیں ہے۔ نمبر ایک شرط یہ ہے اس مال کا مالک ہونا، جیسا کہ ارشاد ہے وہ لوگ جن کے مال میں سے متعین حق ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ دوسری شرط مال نصاب کو پہنچا ہو، جیسے سونا آج کے حساب سے 85 گرام اور چاندی 590 پر 5 گرام۔ تیسری شرط نصاب کی ملکیت پر 1 سال گزر چکا ہو، نصاب کی ملکیت پر 1 سال گزر چکا ہو، یہ اہم شرط ہے۔ حولان حول کہا جاتا ہے۔ من استفاد مالا فلا زکاۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول، یہ روایت صحیح ہے۔ نمبر 4 مال ایسا ہو جس میں اضافہ ہوتا رہے۔ نمبر 5 مال بنیادی ضرورتوں سے فاضل ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ بے نیازی کے بعد ہی واجب ہے، زکوٰۃ بے نیازی کے بعد ہی واجب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر خصوصاً روپیے اور سکوں کا حکم بھی آج کے زمانے کے حساب سے چاندی کے نصاب پر جو آج کی جو قیمت ہے 590 5 گرام کی، اس کے مطابق کسی کے پاس کیش موجود ہو، سال گزر چکا ہو، اس پر مالکانہ قبضہ ہو۔ ہم مالکانہ قبضے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں جب تک آدمی مالک نہ ہو تصرف نہیں کر سکتا۔ خصوصاً لڑکیوں کی شادی سے پہلے جو زیورات جمع کی جاتی ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہیں تو لڑکی کا جو والد ہے تو وہی اس کا مسئول ہوتا ہے۔ جب تک وہ نصاب کو مال پہنچا ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ دیتے رہے گا۔ البتہ جس دن شادی ہو جاتی ہے تو وہ خاص کر کے لڑکیاں ان زیورات کی مالکہ ہو جاتی ہیں تو ان پر وہ ذمہ ہو جاتا ہے، سال گزرنے کے بعد وہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں گی۔ تو مالکانہ قبضہ ہی اصل چیز ہے۔ جیسے یتیم کا معاملہ ہے، یتیم کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تو لیکن یتیم کے مال میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا اگر وہ مال نصاب کو پہنچا ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتجر فی مال الیتیم حتی لا تأکلہ الصدقہ، رواہ الترمذی۔ یتیموں کے مال کو تجارت میں لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ اسے زکوٰۃ کھا جائے۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت مال یتیم میں زکوٰۃ نکالنے کے قائل تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر، حضرت علی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سرپرستی میں چند یتیم بچے تھے، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھی۔
ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ لہذا یتیم کے مال میں سے سال پورا ہونے کے اعتبار سے یتیم کا سرپرست زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جب اس کے والد کی وفات ہوئی اس وقت سے جو ہے اس کا سال کا اعتبار کریں گے، کیونکہ وفات ہی سے مال اس کی ملکیت میں داخل ہوئی اور باقاعدہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ خصوصاً یہ چند خصوصی مسائل ہیں۔ یتیم کے مال میں بھی ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ حضرات صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت مال یتیم میں زکوٰۃ کے بارے میں یہی رائے رکھتی تھی کہ زکوٰۃ مال یتیم پر بھی واجب ہے۔ حضرات صحابہ میں صرف حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ آپ کی رائے خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ مال یتیم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو خصوصاً ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے صاحب حیثیت یا وہ لوگ جو سرپرست ہیں یتیم کے مال کے، وہ لوگ بھی مال یتیم سے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خصوصاً ہمارے مال میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔